ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے نا، تو اب کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی یہ شکست کے سائے جو ہیں اور خوف جو ہے وہ منڈلانے لگا ہے. جی. اور گیس بحران پر کراچی سے رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کے صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے اپنا کنسرن جو ہے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا میں جو ہوا اس میں ایک وجہ مہنگائی اور گیس بھی ہے. اس چیز کو آپ یہاں پر ڈینائل میں نہیں جا سکتے. اور انہوں نے وزیر توانائی حماد اظہر صاحب کو بھی مخاطب کیا، ان کو بھی خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ خدارا اس مسئلے کا حل نکالیں. لوگ یہاں پر پریشان ہیں، ناراض ہیں. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی آپ کو اچھی خاصی شکست کا سامنا رہے، کیونکہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. بالکل. تو یہ بات تو ماننا پڑے گی. تو بہرحال اب اسی حوالے سے انہوں نے اپنے لیٹر میں کیا لکھا اور کس وجہ سے وہ اس نوبت یہاں تک پہنچی. جی. اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ اظہر صاحب، رکن صوبائی اسمبلی، اور انہیں ظاہر ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ جو بڑی عقیدت رکھتے ہیں، جو ارکان اسمبلی ہیں، صوبائی ارکان ہیں، اور ان کو جب سلیکٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ وہ الیکٹ ہوں اور اس کے بعد جناب عوام کی خدمت کر سکیں. تو راجہ اظہر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ اظہر صاحب، یہ پہلے تو بیسک سے سوال ہے، خط تو آپ نے لکھا، چلیں ٹھیک ہے، اس کی جانب بھی آئیں گے. یہ آخر وجہ کیا ہے اتنے شدید گیس کے بحران کی کہ گھروں تک کو دستیاب نہیں ہے اب تو؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ایک تو قدرتی ذخائر سے وابستگی رکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ اگر پراپر طریقے سے ہر سال ایڈوانس میں اس پر کام کرے تو یہ گیس کا بحران پیدا نہ ہو. آپ نے سوال کیا کہ گیس بحران کی وجہ کیا ہے. بہتر تو سوئی سدرن گیس کی جو ٹیم ہے اس کو بتانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. سندھ اور بلوچستان کے اندر ہمیں 940 سے 960 MNCFD کے قریب جو ہے وہ گیس اس ٹائم مل رہی ہے، جبکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ تقریباً 1200 کے قریب ہے. کہیں نہ کہیں ایسا خلا ہے کہ جس کی وجہ سے سندھ اور سندھ کا شہر جو کراچی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے اسکول جو جاتے ہیں وہ بہت سخت متاثر ہیں. میرا گھر خود بھی متاثر ہے. چلیں میرے گھر کی تو خیر ہے، ہم افورڈ کر لیں گے، لیکن اس کراچی کی جو عوام ہے، جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کراچی کی عوام کو، عمران خان صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آ چکا ہے کہ ہمیں اب جو ہے وہ پی ایم صاحب کو باقاعدہ جو لیٹر میں نے لکھا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہو سکتا ہے حماد اظہر صاحب جو منسٹر ہیں وہ شاید میرے لیٹر کو ریفیوز کر دیں، اگنور کر دیں، لیکن مجھے میرے وزیر اعظم پہ پورا بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ میری آواز جب اس میڈیا کے توسط سے، جب آپ کے چینل کے توسط سے ان تک پہنچے گی، یقیناً وہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس بحران کا حل کرنے کی بھی پوری ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس مسئلے کو حل بھی کرائیں گے، کیونکہ کراچی نے ان کو مینڈیٹ دیا. چلے راجہ صاحب، آپ کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ ایٹ لیسٹ اٹھایا تو صحیح، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب ریپریزنٹیٹیو اپنے اس میں جاتے ہیں حلقے میں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. کیا ری ایکشن آتا ہے؟ لوگ غصے سے بھرے ہوں گے یقیناً، کیونکہ گیس نہیں آ رہی. آپ ہم سے پوچھے تو ہم بھی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں سیریسلی جب گیس نہیں آتی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے حلقے کی عوام، بشمول پورا کراچی، خاص طور پہ جو میرا حلقہ ہے اس کی عوام کا کیا حال ہوگا. پچھلے ہفتے ہمارے کئیوں بعد جو میرا علاقہ ہے، کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے جب ہم پروٹیسٹ کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس گیا آپ یقین کریں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ 30 سالہ گن اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں گیس کے ذخائر میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. ہم تو ابھی پانی اور سیوریج لائنوں سے نکلے تھے، ہم تو تعلیم اور صحت کی بات کرنے آئے تھے، ہمیں گیس کے بحران میں ڈال دیا گیا ہے. عوام بہت زیادہ پریشان ہے. اچھا، ایک تو بات اکثر کی جاتی ہے نا کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، یعنی کہ پہلے کے بیانات اور ابھی کے بیانات. تو پہلے یہ کہا تھا حماد اظہر صاحب نے کہ گیس جو ہے وہ دستیاب ہوگی، بحران حل ہو جائے گا اور دن میں 3 بار گیس کی فراہمی یقینی بنائیں گے. اب تو ہم دیکھ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تیار ہو جائیں سلنڈرز کے لیے. تو یہ اچانک یہ جو شفٹ ہے یہ کیوں آیا اور اتنا شدید کیوں ہو گیا بحران؟ حماد اظہر صاحب، آپ کو کراچی آنا چاہیے. آپ کراچی آئیں، اس مسئلے کو دیکھیں اور اپنے سوئی سدرن گیس جو لمیٹڈ کمپنی ہے اس کی جو ایم ڈی ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، ان سے ملیں. 125 MNCFD ہمیں مزید گیس آپ دے دیں. میں سمجھتا ہوں سندھ کا، بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے کو ہے. 125 MNCFD کوئی معنی آپ کے لیے نہیں رکھتا. خدا کے لیے صرف اتنی ہمیں دے دیں. وزیر اعظم صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں 125 MNCFD گیس مزید آپ ہمیں دے دیں. انشاءاللہ یہ سندھ اور بلوچستان فیضیاب بھی ہوگا،
गैस की दस्तयाबी से आपको दुआएं भी मिलेंगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने लेटर में भी ये बात की है कि जी यहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं कराची में, तो पहले से ही अगर लोग नाराज होंगे तो आगे क्या रिजल्ट आएगा? आपको खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कि मैदान था, होम ग्राउंड था, वहां ये सिचुएशन रही तो कराची से तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा? यकीनन वहां पे कुछ हमारे फैसले गलत हुए जिसको हम एडमिट करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सिंध की सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे केपीके के अंदर थी। लेकिन मैं समझता हूं कि बल्दियात निचली सतह के लोगों से जुड़ा होता है। जब निचली सतह के लोगों के काम हो रहे होंगे या काम नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसका फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क जो हमारे इलेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वो ग्रास रूट के होते हैं, वो बल्दियात, वो इलाकाई शख्सियत पर मबनी होते हैं। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि खान साहब हमारा बल्दियात आने वाला है। हम ऐसे आपने ग्रीन लाइन बनाई, लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया। आपने कराची सर्कुलर रेलवे पे काम का आगाज कर रहे हैं, लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, लेकिन गैस का जो मसला है वो वफाक। अच्छा चलें, आपने मुतालबा कर दिया, आपने अपनी जो एक प्ली थी वो वजीर आजम तक पहुंचा दी। अब अगर उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता, या चले नोटिस छोड़े, एक्शन नहीं लिया जाता, फिर आप क्या करेंगे अपने लिए, अपने हल्के के आवाम के लिए? सूई सदन भी अगर ये चाहती है कि मैं अपनी हल्की की आवाम के साथ निकलूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं यकीन रखता हूं कि इमरान खान साहब और मिनिस्टर साहब मेरे खत का जरूर जवाब देंगे, उसमें मौकिफ देंगे, क्या वजह है, मैं अपने हल्की की आवाम से उसको शेयर करूंगा। और अगर मेरे हल्की की आवाम नहीं समझती है, वो समझती है कि हमसे ये फ्रॉड किया जा रहा है, ये झूठ है, तो मैं इंशाअल्लाह अपनी आवाम के साथ बेहतरीन फैसला करते हुए सुई सदन गैस के ऑफर पुरअमन तरीके से हमें अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे, धरना देना हुआ धरना भी देंगे। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली हमारे साथ मौजूद थे राजा अजहर साहब, जिन्होंने वजीर आजम इमरान खान को लेटर लिखा, अपने कंसर्न का इजहार किया। एक और चीज हमने कल देखा कि वफाकी वजीर हमाद साहब से को भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो बड़े ही बरहम नजर आए हैं। अच्छा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस गैस बहरान पे। अच्छा। तो ये सिचुएशन जो है ये वर्स होती जा रही है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचने की जरूरत है, ना सिर्फ सोचने की बल्कि एक्शन लेने की भी शदीद जरूरत है, क्योंकि अवाम परेशान हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव परेशान हो रहे हैं, तो फिर क्या हाल होगा आगे? अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसे आप थोड़ा सा अपने नाज़रीन को आगे बढ़ते हुए बताएं। पहले तो आप ये बताएं आज तारीख क्या है?